from friends and those about, کہ ہمیں کسی بھی قسم کی کسی بھی سائٹ سے کوئی مدد نہیں مل رہی. withhold enviously from friends and those about the ringing voice of lofty aspirations, کہ ہمیں withhold enviously from کیونکہ ہمارے دوست جو ہیں وہ کیا کر چکے ہیں, وہ آواز جو وہ اٹھایا کرتے تھے, وہ جو اونچے اونچے دعوے کیا کرتے تھے, وہ جو اونچی اونچی منزلوں کی طرف نشاندہی کرتے تھے, کہتا ہے وہ آواز جو ہے وہ اب کیا ہو چکی ہے, the ringing voice of lofty aspirations, وہ اب ہماری مطلب جو ہے وہ اب ہمیں کوئی مدد نہیں فراہم کر رہے. and noble passions undermined by doubt, اور ہمارے دل میں پنپنے والے وہ خیالات جن کو وہ کیا کہہ رہا ہے, noble passions. نوبل کیا ہیں, کیوں نوبل کہہ رہا ہے, بیکاز آل دوز پیشنز belong to liberty, ان سب کا تعلق جو ہے وہ آزادی کے ساتھ ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے, and noble passions undermined by doubt, our lips have barely brushed the cup of delectation, ہمارے ہونٹس نے مشکل سے ہی خوشی کا ذائقہ چکھا ہے. یعنی کہ ہمیں تو صدیاں ہو گئی ہیں کہ خوشی ہمیں چھو کے نہیں گزری, ہمیں یہاں پر مطلب جو ہے وہ یہاں تکلیف اور پریشانیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. ہمارے پاس یہاں پر کچھ نہیں ہے. جان کیٹس پھر اوڈ ٹو نائٹنگیل میں کہتا ہے, here there is no light, کہ یہاں جو ہے وہ بالکل کوئی ہمارے اندر لائٹ, there is no hope, اور ہمارے ہونٹ جو ہیں وہ آج تک ترس گئے ہیں اس خوشی کے لیے کہ کاش ہمیں تھوڑی سی خوشی مل جائے. but youthful strength we did not thus retain, لیکن ہماری جو جوانیاں ہیں, جو ہماری جوانی کی طاقت ہے, وہ اس طرح سے نہیں ہے. we did not thus retain, ہم نے اس طرح سے برقرار نہیں رکھی, ہم نے اس طرح سے مطلب ہماری جوانی ایسے نہیں گزر رہی صرف, بلکہ کیا ہو رہا ہے, from every joy we found in fear of saturation, کہ ہر جو خوشی ہے ہمیں اس کے ساتھ کیا مل رہا ہے, saturation. we are saturated, کہ ہم مکمل طور پر سیچوریٹ ہو چکے, کہ ہم لوگ مطلب اندر سے ایک طرح سے کھوکھلے ہو چکے ہیں, کہ ہم اب ہمارے اندر جو خوف ہے وہ پوری طرح سے بھر چکا ہے, اس خوف کی وجہ سے پوری طرح سے لبریز ہو چکے ہیں. we found in fear of saturation, from every joy we found in fear of saturation, we took the best and never came again. ہم نے اپنی سی بھرپور کوشش کی, ہم نے اپنا سا بھرپور سوچا, but and never came again. ہم نے اپنی سی وہ خوشی جو ہے وہ انجوائے کرنے کی طرف تو کوشش کی, لیکن وہ خوشی کبھی بھی دوبارہ ہماری زندگی میں واپس نہیں آئی, چونکہ بادشاہ کا جو خوف تھا وہ بہت ہی زیادہ خوف تھا. دا ڈریمز آف پوئزی, یہاں پہ تذکرہ پشکن کی طرف جو ہے وہ ہونے لگا ہے. دا ڈریمز آف پوئزی, پیور آرٹ اینڈ اٹس کریشن, کہ وہ تمام خواب جو پوئٹ کے تھے, جو لٹریچر کے حوالے سے تھے, پیور آرٹ اینڈ اٹس کریشن ود اٹس سویٹ ایکسٹیسی, our senses never move. بہت شاندار لائن اور ڈائریکٹ ٹریبیوٹ ہے پشکن کو, کہ وہ تمام خواب جو ہمیں کس میں دکھائے گئے تھے, پوئٹری میں, پیور آرٹ میں, اور اٹس کریشن ود اٹس سویٹ ایکسٹیسی. ایکسٹیسی کیا ہوتی ہے, کہ جب آپ ایک طرح سے کوئی چیز ایک وجد کے عالم میں چلے جاتے ہیں, اسٹیٹ آف ایکسٹریم ہیپینس. جب آپ کو پوئٹ جو ہے وہ ایک ایسی منزل دکھا دیتا ہے جو آپ کی دکھوں کا مداوا کر دے,
تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ with its sweet ecstasy our senses never move. کہ ہماری سینسز وہ بھی ہماری سینسز کو موو نہ کر سکی. کیوں؟ وجہ صاف تھی. in fear of saturation. خوف جو تھا وہ ہمارے دل کے اندر پوری طرح سے بڑھ چکا تھا. ہمیں تو وہ پوئٹ بھی نہ جگا سکا. we greedily retain the remnants of sensation. remnants کہ ہم نے جو باقیات تھیں آف سینسیشن کہ جو آپ ایک ہے ایکسٹیسی. ایکسٹیسی کیا ہوتی ہے؟ کہ جب آپ کوئی چیز لٹریچر کی پڑھتے ہیں اور فوری طور پر جو آپ کے اوپر خوشی طاری ہوتی ہے, دیٹس ایکسٹیسی. اور سینسیشن کیا ہوتی ہے؟ کہ اس ایکسٹیسی سے باہر نکلنے کے بعد جو آپ کے اندر فیلنگ رہ جاتی ہے, that we call the feeling of sensation. تو کہتا ہے ہم نے صرف اس سینسیشن, ہم نے صرف ایستھیٹک پلیئر کو تو انجوائے کیا کہ ہاں یہ پوئٹ بات تو صحیح کر رہا ہے, لٹریچر کے یہ لوگ بات تو صحیح کر رہے ہیں جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کے خلاف اٹھو. لیکن ہم لوگوں نے ایسا کچھ کام نہیں کیا. We greedily retain the remnants of sensation, dug deep and miserly, a useless treasure trove. اور پھر کیا کیا؟ ہم نے اس سنسیشن کو بھی dug deep and miserly کہ ہم نے اس کو بھی دفنا دیا. پہلے ہمیں ایکسٹیسی نہیں جگا سکی, بعد میں اگر تمہارے اندر تھوڑی سی سنسیشن تھی, اسٹیٹک پلیئر موجود تھا اس کے حوالے سے جو ہمیں آئیڈیا ملا تھا, ہم نے اس آئیڈیا کو بھی پریکٹس میں آنے نہیں دیا. اینڈ مائزرلی a useless treasure trove کہ ہم نے کیا کیا کہ اس کو بھی گڑا کھود کر ٹریئر trove کہ ایسے ہم نے دبا دیا کہ جیسے یہ ہمارا بہت ہی قیمتی خزانہ ہو. ٹریئر trove کہ جیسے یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہو. کہ کیسا شاندار ایپیتھٹ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے, اور بلکہ ہنیرک ایپیتھٹ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. ڈگ ڈیپ اینڈ مائزرلی a useless, اور یہ ہمارے لیے کیا بن چکا تھا کہ ایک ایسی رقم, ایک ایسا قیمتی خزانہ جس کو ہم استعمال کرنا نہیں چاہتے تھے. and we both love and hate by chance. ہم نفرت بھی کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں. آئے ہمیں بادشاہ سے نفرت بھی ہے اور محبت بھی ہے. وداؤٹ کنوکشن, اور ہم نے کوئی جرم بھی, کنوکشن, کوئی خطا بھی نہیں کی. وداؤٹ کنوکشن ہم نے کوئی گلٹ نہیں کیا. اینڈ وی بوتھ لو اینڈ ہیٹ بائی چانس وداؤٹ کنوکشن. وی میک نو سیکریفائس فار ملائس اور فار گڈ. لیکن ہم اس بغض کے لیے, ہم اس تکلیف کے لیے ہم کوئی قربانی دینے کو بھی تیار نہیں ہے. اور یہ کیا ہے, ایسا کیوں ہے؟ وجہ بنیادی صرف اور صرف یہی ہے کہ اس حسد اور بغض کی اس فضا میں we are doing nothing, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. we make no sacrifice for malice or for good. There reigns within our souls a kind of chill constriction. کہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ We make no sacrifice for lies or for good. There reigns within our souls, ہماری روح کے اندر جو ہے, ہم نے اپنی روح کو خود قید کر لیا ہے. There reigns within our souls a kind of chill constriction. ایک ٹھنڈی سرد جیل ہے, یعنی ہم ڈھیٹ ہو چکے ہیں. ہمارے اوپر جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے ہم اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے. A kind of chill constriction. اور کیا ہوتا ہے؟ Whenever the flame ignites the blood, کہ جب کبھی ہمارا خون جو ہے, وہ جو غصہ ہے, وہ جو تکلیفیں ہیں, وہ جو مزری ہے, جب وہ ہمارا خون جو ہے اس سے کھولتا ہے, تو ہمارے اندر کی جو ٹھنڈی جیل ہے, ہمارے اندر کی جو پابندیاں ہیں,
ہمارے اندر جو گھٹی ہوئی چیخیں ہیں اس بلڈ کو بھی ٹھنڈا کر دیتی ہیں. یعنی کہ ہم اپنے اس بلڈ کو بھی کسی پازیٹیو کنسٹرکٹیو پرپس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. The pastime of our sires, we think a boring story. کہ ہمارے جو بڑوں نے وقت گزارا ہے, it was not a golden era, it wasn't a boring story. وہ کہتے ہیں ہم نے بادشاہ کے لیے یہ فتح کیا, وہ فتح کیا, ہم نے اتنی جنگیں جو ہیں وہ جیتی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ we think a boring story. Dear guileless boys, dispassions unrefined. یہاں پر اگر آپ ان کے لٹریچر کو بھی پڑھیں, ان کی جتنی کامیابیاں ہیں اگر آپ ان سب کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ یوز لیس ہے, گائل لیس. کیوں کہتا ہے کہ مطلب جو ہے وہ ہمیں ڈسیو نہیں کر سکتا. وہ بوئس ڈسپیشنز ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ڈسپیشنز کہ یہ ہمیں بالکل جو ہے وہ ڈسیو نہیں کر سکتا. وہ بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ سفید کاغذ کی طرح موجود ہے. ہم اس کو بڑی آسانی سے ہم جو ہے وہ ایویلویٹ کر سکتے ہیں. اور کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے خیال میں بوئش یہ ایک بچگانہ مطلب انجوائمنٹ ہو سکتی ہے, اور یہ انریفائنڈ تھا. کیوں انریفائنڈ تھا؟ چونکہ اس کے اندر کچھ بھی اچھوتا خیال موجود نہیں تھا. اصل لٹریچر, اصل جو لکھا جا رہا ہے, اصل جو لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے, جوانوں کو اس بات پہ قائل کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ کبھی بھی پاسٹ میں لکھا نہیں گیا. اور پھر وہ کیا کہتا ہے, we hurry to our graves unhappy without glory with one last sneering glance behind. ہمیں ہماری قبروں میں جانے کی بڑی جلدی. ارونیکل. کیوں؟ لیمنٹیشن ہے. کیونکہ پشکن بہت جلد جو تھا وہ قبر میں چلا گیا. we hurry to our graves. اور جس طرح کا لٹریچر پشکن لکھ رہا تھا, پرہیپس پورے رشیا کی تاریخ میں اس طرح کا لٹریچر کبھی بھی پہلے نہیں لکھا گیا. we hurry to our graves unhappy without glory. اور ہم نے کسی قسم کی کوئی مطلب جو وہ گلوری ہے, اور ہم نہ خوش جا رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ ہمارے لیے سودنگ نہیں ہے, وہ ہمارے لیے تکلیف دینے والا ہے, وہ ہمارے لیے پینفل ہے. so we do not achieve any glory. رادر ہمارے اوپر چارجز لگائے جاتے ہیں کہ آپ بادشاہ کے خلاف لکھتے ہیں with one last sneering glance. اور ہم آخری جو نگاہ ہے, چٹکتی ہوئی نگاہ, یعنی کہ ہم ڈس ریسپیکٹفل جو آخری نظر جو ہے وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے وہ جو سپنے تھے, ہمارے وہ جو خواب تھے وہ ادھورے رہے. اور پھر وہ اپنے حوالے سے کیا کہتا ہے, a gloomy throng are we. کتنی مطلب پھر زبردست بات کر رہا ہے کہ کیا ہم صرف ایک ہجوم ہے, ہم قوم نہیں ہیں, کیا ہم صرف لوگوں کی ایک بھیڑ ہے, condemned and soon forgotten, کہ جن کے اوپر لعنت بھیجی جائے, ان کو بھول جایا جائے. اس پوری پوئم میں اپنے ابھی تک جتنا جذبہ پڑا ہے انقلاب اور بغاوت کا جذبہ تو نظر نہیں آ رہا, تو کیا آ رہا ہے؟ کیا آپ کو اقبال کی پوئٹری میں یہ سب کچھ نظر نہیں آتا؟ کیوں لرمنٹوو رشین ہسٹری کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ سیلیبریٹڈ پوئٹ ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھا جس طرح سے آپ بہت زیادہ آپ کے کورس میں ایک پلے جو ہے وہ آپ نے کہیں پڑھا ہوگا, یوروویچ سوری اس کا جو ہے وہ آپ کا پلے تھا, I must say چیری آرچرڈ, آنٹن پیچیکوو. اس پلے کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو ایگزسٹنگ آرڈر کے خلاف اکسایا گیا. تو اس پوئم کے اندر بھی تو بنیادی طور پر ایگزسٹنگ آرڈر
की जो ब्रूटैलिटीज हैं वो एक्सपोज की गई हैं. Condemned and soon forgotten, we pass across the world in silence without a trace. कि हम इस दुनिया में आते हैं और खामोशी से इस दुनिया से चले जाते हैं. ट्रेस, हम कोई अपना पीछे नामो निशान नहीं छोड़ते. यानी ये ऐसा ही है कि एक जानवर इस दुनिया में आया और जानवर इस दुनिया से मर गया. कभी आपने कभी किसी जानवर का नाम सुना है कि जी मोहम्मद बूटा खोता मर गया, या फलां जो है वो मर चुका है? नहीं. तो जानवर ऐसी जो है वो जिंदगी गुजारते हैं. ये जानवरों की जिंदगी है कि जब आपका पीछे कोई ट्रेस, आपको तलाश ना किया जा सके. इंसानों की तो जिंदगियां होती हैं ना, उनको तलाश किया जा सकता है. आज भी हम अपने बड़ों की कब्रों को याद रखते हैं. और क्यों याद रखते हैं? आज भी अब जिना और इकबाल के मकबरों को याद रखा हुआ है. क्यों याद रखा है? बिकॉज दे डिड समथिंग फॉर यू. नो थॉट्स दैट माइट bear fruit for ages unbegotten. कोई थॉट नहीं, और कोई अभी तक हमने जो पीछे जिंदगी गुजारी है, कोई हमने एक भी ऐसा ख्याल नहीं छोड़ा, कोई एक भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं की, कोई एक भी ऐसी हमने कामयाब एफर्ट नहीं की कि जिसके ऊपर हम सदियों गुजार चुके, उम्रें गुजार दी, और जिससे कोई समर आवर हमारी कोई एफर्ट नहीं है. कोई ऐसा ख्याल नहीं है जिसके ऊपर हमें मान हो, जिसको हम लोग ये समझ सकें कि हाँ भाई ये हमारी जिंदगी का मान था. No thoughts that might bear fruit for ages unbegotten. No work of genius to inspire the race. हमारे पास तो कोई ऐसा काम भी नहीं है, कोई ऐसा लिटरेचर नहीं है जो हमारे बच्चों की अकल को इंस्पायर कर सके, जो इनको इस बेगारी से, इस जुल्म से, इस टेनेंसी से, इस सर्फडम से जान छुड़ा सके, जो कम से कम उनको अपनी शनाख्त दे सके, जो जानवरों जैसी जिंदगी से उनकी जान छुड़ा सके. No work of genius to inspire the race. Our ashes will receive a harsh and unjust portrayal. Our ashes, अगर हमें जला भी दिया जाए, हम मर भी जाएं, तो will receive a harsh and unjust portrayal. हमें कभी भी अच्छे लफ्जों में याद नहीं रखा जाएगा कि फला एरा से लेके फला एरा तक जो नस्ल थी, जो कितनी नस्लें आई, वो जानवरों जैसी बदतरीन जिंदगी थे. पोर्ट्रेल उसका बनाया जाता है जिसने जिंदगी में कोई काम किया होता है. Our ashes will receive a harsh and unjust portrayal. Posterity will sneer with skilled and scornful verse. यानी कि हम इस काबिल भी नहीं हैं कि हमें तारीख में अच्छे लफ्जों के साथ याद किया जाए. हमारे अंदर हमने कोई ऐसा काम ही नहीं किया. और पोस्टेरिटी विल स्नीयर, कि जो हमारी आइंदा नस्ल है, हमारे जो सुक्सेसर्स होंगे, वो हमारे ऊपर एक नफरत की हकारत भरी नजर डालेंगे. क्यों? विद स्किल्ड एंड स्कॉर्नफुल वर्ड्स. वो हमें अगर याद भी करेंगे तो वो हमें अच्छे लफ्जों के साथ नहीं, विद स्किल्ड, विद मैच्योर एंड स्कॉर्नफुल वर्ड्स. स्कॉर्नफुल कि हमारे ऊपर तंज करेंगे कि ये कैसे लोग थे, ये किस तरह की जिंदगी गुजार गए, कि जिन्होंने बेगार गुलामी की, जिन्होंने अपने अंदर कोई ऐसे, दुनिया के अंदर ये बात याद रखें कि दुनिया में जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं उसके पीछे जो सबसे बड़ा सेहरा जाता है वो राइटर्स को जाता है, वो क्रिएटिव माइंड्स को जाता है, जो लोगों की इमेजिनेशन को शार्प करते हैं. तो कहता है कि जो हमारे बाद आने वाले होंगे वो स्किल्ड होंगे, उनको लिखना आता होगा, वो लोगों को इंस्पायर कर सकेंगे,
تو جب وہ ہمیں اپنے لفظوں میں یاد کریں گے تو ہمارا پورٹریل اچھا نہیں بنائیں گے، ہمارے لیے بدترین لفظوں سے ہمیں یاد کیا جائے گا. Posterity will sneer with scared and scornful words. A curse of bitterness from sons at their betrayal. ہمارے اوپر کیا آئے گی؟ Curse of bitterness. ہمارے اوپر لعنت ملامت کی جائے گی. From sons at their betrayal, by their own fathers spendthrift purse. کہ ہماری جو اولاد ہوگی، ہمارے جو بچے ہوں گے، ہماری جو آنے والی نسل ہوگی، وہ ہماری بیٹریل پر، کہ ہم کیوں تمام لوگ جو ہیں وہ اس ڈسمبرس ریوولٹ کو کامیاب بنانے کے لیے نہیں اٹھے، اور ہمارے اوپر لعنت ملامت کی جائے گی. یعنی کہ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کا بھی تو یہ اہم ترین پارٹ ہے نا، کہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو یہاں پر کتنے لوگوں نے ان انگریزوں کا ساتھ دیا تاکہ اس بغاوت کو، جس کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، اس کو کچلا جا سکے. تو آج کیا ہم ان کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں؟ A curse of bitterness from sons at their betrayal, by their own fathers spendthrift purse. کہ کیا ہوگا؟ کہ by their own fathers spendthrift، کہ جنہوں نے پیسے تو بڑے ویسٹ کیے لیکن اس کا کبھی بھی کچھ بھی آؤٹ پٹ نہیں نکلا. بائی دیئر اون فادر spendthrift purse، کہ جنہوں نے فضول خرچیاں تو بڑی کی، جنہوں نے اپنی جنتا، اپنے لوگوں کے لیے کبھی بھی کچھ اچھا نہیں کیا. اگر اس بات کو بنیاد بنا لیا جائے تو پاکستان سب کانٹیننٹ کے اندر جو مغل امپائر ہے وہ بھی تو اسی تاریخ کو دہراتا ہے، اور اس مغل امپائر کے اندر بھی ان بادشاہوں نے عوام کا پیسہ بے تحاشا برباد کیا. جس وقت یورپ جو تھا وہ کیمبرج اور آکسفورڈ جیسے ادارے بنا رہا تھا، اس وقت ہم لوگ یہاں پر تاج محل آگرہ بنا رہے تھے، اور شاہ جہاں اپنی 8ویں بیوی ممتاز محل کے 14ویں بچے کی پیدائش، جب وہ مر جاتی ہے 14ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے، اس کی یاد میں وہ آگرے کا تاج محل بنا رہا تھا. تو پھر ہم نے کیا کیا؟ یہ بدترین تاریخ ہے جو رشیا کے اندر بھی ہے، اور اس کو چاہو تو آپ اسیمیلیٹ سب کانٹیننٹ کے اندر بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.